تحفظ ناموس صحابہ کا بل آ گیا ہے، صدر کے میز پر پڑا ہے، اب اس پہ سگنیچر ہوں گے۔ یہ جو نیا پیراڈائم کریٹ ہوا ہے جس کے اندر صحابہ کی بحث کو لے کر ہم اسمبلی میں گئے اور بل پاس کروایا ہے، محمد علی مرزا بھی اس کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ سائنسدانوں میں ہے، چونکہ ایک ریئیکشن تھا جس کو پولیٹیکل لوگوں نے لیا، اس ریئیکشن کے اوپر ایک چیز بن گئی۔ پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ تحفظ ناموس صحابہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو بل پاس ہو رہا ہے، اور آپ کے خیال میں یہ رد عمل آئے گا اس کا، یا چونکہ کتابوں کے ساتھ منسوب کر کے بہت ساری علماء کی تقریریں آ رہی ہیں سامنے جن میں پتہ لگ رہا ہے کہ کتابیں بری پڑی ہیں گستاخیوں سے، ان سارے فرقوں کا ہم کیا کریں گے اس بل کی موجودگی میں؟ کوئی بل سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس بل سے بڑی چیز 295C ہے، اس نے دنیا میں کون سی تبدیلی لیا ہے؟ 295C گستاخ رسول کی سزا۔ بریلویوں کے نزدیک دیوبند اور اہل حدیث سب کے سب گستاخ رسول ہیں، کیونکہ یہ اعلیٰ حضرت احمد بریلوی صاحب کا فتویٰ ہے اسام الارمین میں۔ تو کیا پاکستان میں کروڑوں دیوبندیوں کے اوپر بریلویوں نے 295C کٹوا لی ہے، یا ملینز آف اہل حدیث کے اوپر 295C کٹوا لی ہے، یا آج تک کسی کو 295C کٹوانے کے اوپر سزا تک کوئی بندہ پہنچا ہے؟ تو یہ بل تو شاید کوئی نہیں، کیونکہ سب سے بڑی عصمت تو نبی علیہ السلام کی ہے، صحابہ کی عصمت تو بہت بعد میں آتی ہے، پہلے نمبر پہ تو اللہ کی عصمت ہے اور اس کا تو کوئی بل نہیں ہے، اور دوسرے نمبر پہ نبی علیہ السلام کی عصمت ہے، اس کے اوپر 295C کب سے بنی ہوئی ہے؟ اس میں سے کیا نکال لیا کسی نے؟ ابھی تک جب بھی نیگیٹو یوز ہی اس کا ہوا ہے، لیکن اس کا کوئی اینڈ رزلٹ نہیں نکلا، آج تک کسی کو سزا ہوئی ہی نہیں ہے، نہ کبھی کسی کی گستاخی ثابت ہوئی۔ تو اس بل کی تو یہ تو بیچارہ بہت چھوٹا سا بل ہے، اس سے کچھ بھی نہیں فرق پڑنے۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے اس بل کی اب ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ کہیں آپ کی تقاریر کی وجہ سے بل تو نہیں پیش ہوا؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ میں کوئی ان کے لیے اتنا امپورٹنٹ ہوں۔ جہاں تک فی نفسی گستاخی کا معاملہ ہے، صحابہ کرام ہوں، اہل بیت ہوں، کسی کو گالی نہیں دینی چاہیے، یہ بالکل غلط ہے۔ میں اس طرح کے لوگوں کو معاشرے میں دیکھتا ہوں کہ جو اس طرح کی گالی گلوچ والا معاملہ کرتے ہیں، بائی نیم صحابہ کرام کا نام لے کے ان پہ لعنت کرتے ہیں، تو اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ ہم تو خود اس کے مخالف ہیں کہ آپ کا صرف علمی اختلاف ہونا چاہیے، اور علمی اختلاف کوئی توہین نہیں ہوتا۔ علمی اختلاف یہ ہے کہ آپ نے قرآن و سنت کی روشنی میں جتنا کچھ رپورٹ ہوا ہے نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے، وہ آپ لوگوں تک پہنچائیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں اس طرح کے جتنے بلز ہیں نا، ان میں توہین کی ڈیفینیشن نہیں ہے۔ یہ دیکھیں سارے علماء بیٹھ کے ان کا آپ انٹلیکچوئل لیول دیکھیں، کسی گورے کے پاس بیٹھتے وہ ان کو تمیز سکھاتا کسی کام کو کرنے کی۔ جب بھی کسی کام کو کیا جاتا ہے نا، پہلے نمبر پہ اسے ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ یہ ڈیفینیشن ہے، اور ڈیفینیشن جنرل نہیں ہوگی، اسپیسیفک ہوگی۔ جب اسپیسیفک ڈیفینیشن کریں گے تو اللہ کے فضل سے کسی کے اوپر گستاخی کا فتویٰ نہیں لگے گا، سوائے اس شخص کے کہ جو گالی گلوچ کرے۔ رہ گئے دوسرے لوگ تو وہ عدالتوں میں جا کے یہ کیس ویسے ہی سسٹین نہیں کریں گے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ صدر پاکستان نے کوئی اس پہ سائن نہیں کیے۔ یہ جو 12 بل واپس کیے ہیں انہوں نے اسمبلی کی طرف، ان میں ایک یہ بھی ہے۔ اب اگلی اسمبلی جب آئے گی، اللہ کیا 1-1.5 سال بعد نئے لوگ ہوں گے، نئے معاملات ہوں گے۔ ان لوگوں کی کمزوری اسی سے ہی آپ دیکھ لیں کہ چوری سے انہوں نے بل پاس کروایا، نہ کوئی بحث کی ہے، نہ وہاں پہ کورم پورا تھا۔ تو اس بل کے پاس کرانے سے کچھ 295C سے کچھ نہیں ہوا، اس سے بھی کچھ نہیں ہوگا۔